رجب طیب اردوان ترکی کے صدر کی، جو مکار ترین سیاستدان ہے، مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلمان ملکوں میں بھی اتنا طرار آدمی اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ابھی اس اجلاس میں گئے ہیں اور اس اجلاس میں اس نے سب سے زیادہ جو اہم ملاقات کی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت سارے معاہدے کیے ہیں، بہت سارے منصوبے بنائے ہیں، اقتصادی، عسکری، اور کہ اگر یہ اسرائیل جاتا اردوان یا نیتن یاہو ترکی آتا تو یہ میڈیا کی نظروں میں ہوتے، سب لوگ ان کے اوپر ہوتے کہ کیا کیا ہے انہوں نے، یہ ترکی میں گیا ہے، ترکی ادھر گیا ہے۔ یہ دونوں نیو یارک میں ہیں، اقوام متحدہ میں ہیں، وہ اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں، لیکن اصل میں اردوان اقوام متحدہ کے اجلاس کے بہانے نیتن یاہو سے ملنے گیا ہے، یا فلاں وزیر اعظم سے یا دوسرے کسی ملک کے صدر سے ملنے گیا ہے۔ چند سال پہلے یہی اردوان صاحب تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم پاپولر تھے، اور یہ گئے وہاں پر اور اردوان نے وہاں تقریر کی، اسلامو فوبیا۔ ہمارا وزیر اعظم بھی چونکہ کھلاڑی تھا تو اس کو بھی ایسی باتیں پسند تھیں، وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے تقریر نہیں کرتا یا لکھی ہوئی نہیں کرتا، جو منہ میں آئے کرتا تھا۔ یہ دونوں وہاں ملے اور دونوں نے مل کر وہاں اردوان نے اسے کہا کہ ہم مل کر ایک الگ مسلم ممالک کا ایک فورم بناتے ہیں، ملیشیا، ترکی اور پاکستان، ٹی وی اسٹیشن اپنا بنائیں گے۔ اگر لوگوں کو یاد ہو، چونکہ حافظے کمزور ہیں اور میڈیا طاقتور ہے تو میڈیا کے سامنے حافظہ قائم رہتا نہیں ہے، انہوں نے وہاں ٹی وی چینل کا اعلان کیا تھا مل کر اسلامو فوبیا کے مقابلے میں، اور ایک اتحاد اور فلاں۔ اور پاکستانی وزیر اعظم سعودی عرب کے بن سلمان کے جہاز پر بیٹھ کر گئے تھے، اور اب ظاہر ہمارا وزیر اعظم کھلاڑی تھا، اس کو تو اتنا سینس نہیں تھا سیاست کا۔ اردوان بہت مکار تھا، طرار تھا، اس نے اس کی شخصیت دیکھ کر گھیر کے تو میڈیا کو استعمال کر کے یہ تاثر چھوڑا کہ اردوان سعودی عرب کے مقابلے میں ایک جدید اسلامی قیادت، اسلامی بلاک بنا رہا ہے، اور پاکستان اور ترکی اور ملیشیا اس میں پیش ہیں، بعد میں ایران بھی شامل ہو جائے گا۔ خوب ظاہر سعودی عرب کو اندازہ تھا کہ اردوان کیا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اتحادی ہے سعودیہ کا، بلکہ مقروض ہے، اس کے سامنے احسان مند ہے سعودیہ کا، اور اس کا وزیر اعظم اٹھ کے بن سلمان کے رقیب کے ساتھ بیٹھ کے سعودیہ کے مقابلے میں ایک بلاک بنانا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے جہازی واپس بلا لیا کہ اس کو پیدل آئے واپس نیو یارک، بلکہ وہ نیو یارک سے اڑ کے کینیڈا پہنچ چکا تھا، وہاں سے واپس کیا اس نے کہ میرے جہاز پہ تم واپس نہیں آ سکتے، اور وہیں سے ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ اور یہ جو زوال ہوا پاپولر کا یہاں پر، وہ اصل میں بنیادی طور پر سعودی عرب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے کہ عمران خان کو اب نہیں رہنا چاہیے وزیر اعظم۔ اس نے جو کچھ فاش کیا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا منبع وہ بنا کہ یہ پاپولر باہر دنیا میں جا کر کیا کر رہا ہے اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ سعودی عرب نے یہ ٹپس دیے تھے ان کو، اور سعودی عرب کے رپورٹس پر یہ سب کچھ ہوا۔ بہرکیف یہ اردوان کی مکاری تھی کہ ایک ناتجربہ کار وزیر اعظم کو پاکستان کے استعمال کر کے اس نے پاکستان کے لیے بھی مسائل کھڑے کیے اور خود بھی ایک طراری دکھائی۔ ان کاموں کے لیے یہ اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے پس پردہ جو میڈیا میں کبھی بھی نہیں آتا کہ اس اجلاس کے سائے میں، اس اجلاس کی آڑ میں کون سے ممالک آپس میں بیٹھے، کیا معاہدے طے پائے، چونکہ یہ معاہدے رسمی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے ملک میں جا کے رسمی معاہدے ہوتے ہیں، یہاں پر ان آفیشیل معاہدے ہوتے ہیں، یعنی زبانی کلامی بات چیت ہوتی ہے لیکن عملی ہوتے ہیں۔ جو معاہدہ ان ایام میں ان ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، عمل درآمد اسی پر ہوتا ہے، خفیہ معاہدے ہوتے ہیں اور لین دین اسی کے اندر ہوتی ہے۔ اس اجلاس کی آڑ میں بہت کچھ ہوتا ہے، یعنی جو سربراہ اپنے ملک کا خائن ہے وہ یہیں پہ اغوا ہوتا ہے، یہیں پہ اسے پھنسایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہی اس کے اوپر ڈورے ڈالے جاتے ہیں۔ ظاہر نیو یارک کے اندر ہے یہ اجلاس گردش میں ہونا چاہیے، ہر سال کسی نئے ملک میں ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا، لیکن ہمیشہ امریکہ میں ہوگا، چونکہ سب نے وہاں بیٹھ کر جو امریکہ کے اس میں کرنا ہے آڑ میں، اور جو اجلاس کی آڑ میں آپس میں کرنا ہے، یہ وہاں انجام پائے۔ انہی گزشتہ ہفتے جو